السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کیا جو مذاکرات حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان چل رہے تھے ان کو بریک لگ گئی ہے؟ آج یہ خبریں چل رہی ہیں کہ مزید مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت نے ڈگڈگی بجانی ہے تو اکیلے بیٹھ کر ڈگڈگی بجائے۔ اس پر بھی دیکھیں گے کہ کیا مذاکرات ختم ہو گئے۔ کل رات سے نیب کی ایک پہلے پریس ریلیز آئی ملک ریاض صاحب کے بارے میں۔ ملک ریاض بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں اور ایک ڈیولپر ہیں پاکستان میں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ نیب انکوائریز کر رہی ہے، انویسٹیگیشنز کر رہی ہے بیریا ٹاؤن کے خلاف، اور ملک ریاض اور ایسے لوگ جو فراڈ، کرپٹ پریکٹسز اور چیٹنگ پبلک ایٹ لارج اس میں ملوث ہیں۔ ناٹ اونلی illegally possess occupied state owned land، یعنی جو سرکار کا زمین ہے اس کو illegally انہوں نے رکھا ہے، بلکہ مختلف شہروں میں لوگوں کو یہ بیچ بھی رہے ہیں۔ مسٹر ملک ریاض continues to defraud the general public at large by selling them plots files in illegal housing societyوں میں آج بھی وہ پلاٹس بیچ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دبئی میں بھی وہ ایک بیریا ٹاؤن شروع کر رہے ہیں۔ یہ منی لانڈرنگ ہے۔ جنرل پبلک کو یہ تجویز دی ہے کہ اس میں انویسٹ کرنے سے گریز کریں۔ اگر جنرل پبلک اس میں انویسٹ کرے گی their actions would tantamount to money laundering، یعنی وہ بھی منی لانڈرنگ تصور ہوگی، یہ کہا گیا۔ اس کا جواب آیا ملک ریاض حسین صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا مرضی ظلم کر لو، ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔ یہ جواب ملک ریاض صاحب نے اپنی ایک ٹویٹ میں دیا، اور اس میں یہ بھی کہا کہ تمام تر باقی چیزیں کرنے کے بعد سب سے آخر میں ملک ریاض صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے ثبوت موجود ہیں، میرے دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا، میں ضبط کر رہا ہوں، ایک بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25 سے 30 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں۔ میرا خیال ہے ملک صاحب کو پتا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، جس کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ملک صاحب کس کی بات کر رہے ہیں۔ سو وہاں سے پریشر بنا حکومت کی طرف سے، نیب کی طرف سے۔ لگتا ہے ایسے کہ گواہی چاہیے خان صاحب کے خلاف، اور ملک ریاض صاحب اس وقت تک تو ملک عمران خان کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ہوگا اس پر بھی بات کر لیں گے کہ آخر کیا ہوا، کیونکہ یہ جو انویسٹیگیشنز آپ نے سنا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ، یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک 1 ہائیڈ پارک پراپرٹی لندن کی، جس کو ڈبل پرائس پر ملک ریاض صاحب کے بیٹے نے میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسن نواز سے خریدا تھا۔ خط لکھا گیا تھا سرکار کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، اور اس کے بعد یہ ساری انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہوگا آگے چل کے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے سب سے پہلے مذاکرات کا مستقبل جان لیں۔ ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب موجود ہیں۔ اسد کیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا بنے گا؟ میرے ساتھ ویسے تو میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہیں اور زبیر صاحب بھی ہیں، محمد زبیر صاحب، لیکن میں ذرا اسد کیسر صاحب آپ سے، کیا مذاکرات ختم ہو گئے آپ کے خیال میں؟ آپ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو کمٹمنٹ کی تھی، ایک انہوں نے کہا تھا کہ منڈے کو آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی، ابھی تک اس کی کوئی مطلب نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہماری کوئی ملاقات ہو۔ دوسری ہے کہ یعنی ملاقات نہ ہو اس وجہ سے کہ وہ آپ کو ملاقات کے لیے بلا نہیں رہے، یا اس لیے ملاقات نہیں ہوگی کہ آپ انکار کر دیں گے؟ نہیں، انصاف کی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کی کمٹمنٹ تھی، اور وہ آپ اس اعلامیے بھی دیکھیں کہ اس پہ بالکل بتایا تھا کہ ہم آپ کو منڈے تک جو ملاقات کروا دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وضاحت کے ساتھ اس کی بات کی تھی کہ اگر آپ ہماری ان 2 شرائط میں سے ایک شرط، یعنی جوڈیشل کمیشن ہے، اگر آپ اس کو نہیں بناتے یا اس کا وہ آپ انڈیکیٹ نہیں کرتے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیں وہ تو ہم نے تو کوئی یہ نہیں کہا۔ سر میں آپ کو اسپیکر صاحب میں آپ کو سنا دیتا ہوں ویسے حکومت کیا کہہ رہی ہے اس کمیشن کے بارے میں، ذرا سنیے گا، پھر سوال پوچھتا ہوں اس پہ۔ 9 مئی اور 26 نومبر دونوں پہ کمیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جوڈیشل کمیشن کس بات کا؟ جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کہاں رہتی ہے؟ جوڈیشل کمیشن کا غیر جوڈیشل کمیشن نے کیا فیصلہ وہاں پہ کیا، یا کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے جی جوڈیشل کمیشن؟ خواجہ آصف صاحب بھی تھے، حنیف عباسی صاحب بھی تھے، عطا تارڑ صاحب بھی تھے۔ وہ تو حکومت تو دیکھیں انفارمیشن منسٹر سے زیادہ کیا کہے جو اس نے آگے صاف الفاظ میں کہہ دیا جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا جی 8 فروری۔ اور نہیں، اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات دیجیے، پھر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھو ایک سپیس دے دیا حکومت کے لیے، اور ایک ریزنیبل بات ہم نے کی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے
کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. ہم بہت زیادہ مطالبات رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے مختصر مطالبات رکھے, اور ہم نے اس لیے مختصر مطالبات رکھے کہ اگر حکومت جو ہے نا اپنا انٹینٹ بتائے اور اس کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں کلیئرٹی چٹ دے دو. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک نیوٹرل امپائر ہو جس کے اوپر دونوں پارٹیوں کا جو ہے نا اعتماد ہو, اور وہ انصاف کرے, وہ میرٹ کے مطابق دیکھے کہ کون ذمہ دار ہے, کس نے جو ہے نا زیادتی کی ہے, جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے, کیونکہ ایک سویلائز معاشرہ. سر لیکن وہ تو نہیں ہو رہا نا جی. اب کیا ہوگا اگر مذاکرات نہیں ہے, پھر کیا ہے اسد قیصر صاحب؟ یہ ہے کہ ہماری تو آلریڈی ہم تو عوام ہیں, ہم تو ایک پرامن پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے, اور اس کے لیے ہم آپس میں مشاورت بھی کر رہے ہیں, اور ہم ایک بڑا الائنس بھی بنا رہے ہیں جس میں دیگر پارٹیوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں. ہوپ فلی ود 2 weeks جو ہے نا ہم پوری انٹیلیجنسیا, میڈیا اور مختلف طبقوں کی جو نمائندگی کو بلائیں گے, اپوزیشن پارٹی اس کو اکٹھا کریں گے, اور آپ صرف ون پارٹی ایجنڈا پہ کہ اس وقت امن آئین ماتر ہے, اور آئین کی بحالی کی لیے اور صحیح ٹرو ڈیموکریسی کے لیے جو ہے پوری قوم کو نکلنا ہوگا, اور اس کے لیے کیمپین چلا گیا. بہت شکریہ. اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن جماعتوں سے بات کریں. آپ کا تو دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا. آپ کہے تھے بیرونی دباؤ پر مذاکرات ہو رہے ہیں, لگتا ہے مذاکرات ختم ہو گئے. مذاکرات اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کوئی رمق نظر آ رہی ہے مذاکرات کی, یا بس آپ کی جو خواہش تھی, آج آپ کی پارٹی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مذاکرات نہ ہوں تو مذاکرات ختم؟ دیکھیں کاشف عباسی صاحب, جس مذاکرات کے بنیادی اصول طے کیے بغیر وہ بیٹھک ہو تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دونوں جانب سے کوئی ٹی او آر پہلے سے جو بننے چاہیے تھے, جن کی بنیاد پہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے, اور پھر مذاکرات کے ٹی او آر طے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں تھا. دباؤ کے تحت مذاکرات تھے, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اور اگر میں دباؤ عالمی کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے دباؤ تھا. توبہ توبہ توبہ, آپ ٹرمپ امریکی صدر ہے, اب ہم کیسے ٹرمپ کا نام لے سکتے ہیں سر؟ بالکل بھی نہیں. ہاں, آپ کی مہربانی ہے. نہیں سر, یہ آپ کی مہربانی ہے. تو یہ نون لیگ والوں نے اپنی ٹویٹیں ڈیلیٹ کی ہیں مبینہ طور پر, یا اپنی پوزیشنیں ایڈجسٹ کی ہیں. بات سن لیا کریں کاشف. ایک تو آپ کو ایک تو جو نون لیگ کا آپ کو پرابلم ہے نا, اس سے تھوڑا باہر آ جا کریں یار. میرے محبت ہے سر آپ کی نون لیگ سے. میں آپ کو کہتا ہوں, اچھا چلیں, میرے سے تو نہیں نا آپ کو کوئی خطرہ؟ نہیں, میں تو کہ آپ تو میں خطرہ ہوتا تو اتنے تھوڑی بیٹھے ہوندے سر. آتے پھر میری گل تو سن لیا کرو. حکم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, وہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے بھی, ٹھیک ہے, جو پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتی ہیں, اور جس شخص کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے, اور اسی جانب سے دباؤ موجود ہے. اب آ جائیں, جو مذاکراتی کمیٹی آج کہہ رہی ہے یا کل کہے گی, یا ابھی جو اسد قیصر صاحب سے آپ سوال کر رہے تھے, بھئی بات یہ ہے کہ ان کا پہلا اور آخری جو مطالبہ ہے وہ تو ہے عمران خان کی رہائی. تو 9-10 مئی پہ اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, یا 26 نومبر پہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرنا ہے, چلیں اگر آپ نے ماضی میں کسی کا مطالبہ مانا ہوتا جوڈیشل کمیشن کا تو آج کوئی دوسرا بھی پورا کرتا. آپ کو 2013 میں جو آپ نے مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا کیا تھا تو اس وقت کی حکومت نواز شریف کی نے وہ پورا کیا. 2018 میں ہم جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے رہے, مگر 5 سال پورے ہو گئے, جوڈیشل کمیشن نہ بنا. آج اس کے باوجود بھی آپ مطالبہ کرتے ہو تو بننا چاہیے, مگر کس طرح بننا چاہیے؟ وہ بننا چاہیے پھر 2014 میں دھرنا کس نے دلوایا تھا پاکستان کے اندر سے بھی, اور 2017 سے ٹھیک ہو گیا, فیصلے دیے گئے تھے, دلوائے گئے تھے, اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا نا سارا کچھ, ہی تو آپ جانتے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ٹھیک ہے کہ ادھر سے کریں. پھر وہ میرے خیال حامد رضا صاحب نے یہ کہا, میرے سامنے ان کا پڑھا ہوا, انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, پھر 80-85 یا وہ بہت ساری, پھر وہ ہر ایک نے ایک نیا ہی کھول دیا ہے کہ اگر 2014 میں جانا چاہتے ہیں پھر جنرل مشرف سے شروع کریں گے پیچھے چلے جاؤ کہ ایک سزا یافتہ شخص کو کس
کی اجازت سے سزا معاف کر کے باہر جانے کی اجازت دی گئی. افتخار چودھری کی موومنٹ, بہت سارے دھرنے اس کے اندر آئے. اصغر خان کیس سے پیسے کس نے پکڑے, پھر یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کھلے گی. خیر اینی ویز میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بات. میں زبیر صاحب کو لے آؤں. سر ایک سیکنڈ میں زبیر صاحب سے پوچھ لوں, پھر میں واپس آتا ہوں. ایک سیکنڈ, نہیں ایک جملہ, جی جی, ایک آپ کی سہولت کے لیے, آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ جملہ ضرور لیتے جائیں. پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ 98 کا ہیرو جو تھا اس کو ہائی جیکر کس طرح بنایا گیا, یہ بھی بتانا پڑے گا نا آپ کو. نہیں میں آپ سے اس بات پہ تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کو مختلف کیسز میں ہمیشہ سے پھنسایا جاتا ہے یا سزائیں دی جاتی ہیں. میں پینما میں پھر آپ سے کہوں گا بھائی پینما کی بحث نہ کیجیے گا, وہاں پہ میاں صاحب کو جواب دینے چاہیے تھے جو نہیں دیے. لیکن زبیر صاحب یہ بتائیے, یہ بین الاقوامی دباؤ کس چیز کا ہے, کس چیز کا دباؤ ہے یہ بین الاقوامی دباؤ جس کو کہہ رہے ہیں؟ کون سا ملک ہوگا اگر وہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے تو؟ پہلے تو میں اور آپ گیس ورک کریں تھوڑا سا. میں دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا, جو جاوید لطیف کو پتا ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹلی دباؤ, اور ایک ہوتا ہے کہ جی آپ خاص طور پر الیکشن جب ہو گئے تھے نومبر کے فرسٹ ویک میں امریکہ میں, تو آپ نے ضرور یہ محسوس کیا ہوگا جو پالیسی میکرز ہیں, رولرز ہیں, کہ وہاں سے دباؤ آ سکتا ہے. سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کو یہ دکھایا جائے کہ جی دیکھیں وی آر سیریس, ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ رٹ نہ لگائیں کہ فری عمران خان, ہم بیٹھے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. سو اس حد تک بغیر دباؤ کے اپنے انیشیٹو سے محسوس کرنا کہ اگر یہ نہ کیا تو دباؤ آ سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ دباؤ اب زیادہ آئے گا اگر یہ ریجیکٹ کریں گے نا کہ جی یہ نومبر 26 کا کمیشن بنانے کے لیے یا مئی 9 کا کمیشن بنانے کے لیے which is an admission کہ جی ہم چھپانا چاہتے ہیں, حکومت کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم چھپانا چاہتے ہیں, وہ چیزیں سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں جن کے ہمارے اوپر الزامات ہیں کہ جی گولی چلی تھی نومبر 26 کو, اور کیوں گولی چلی تھی, اور کس نے چلائی تھی, اور کس کے کہنے پر چلائی تھی, اور وہ کتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے شہید کیا گیا. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آپ چھپانا چاہتے ہیں نا, اس لیے آپ انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کبھی بھی یہ کہتے ہیں آج ایک کوئی چوری ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں جی 10 سال پہلے کی بھی چوری کی انویسٹیگیشن ہوگی تو 7 ہوں گے. بھائی 7 ہوں گے. آپ کی حکومت اپریل 2022 میں آئی تھی, اس وقت مئی 9 بھی نہیں ہوا تھا اور 26 نومبر بھی نہیں ہوا تھا. تو واٹ اسٹاپ شہباز شریف ایز دا پرائم منسٹر کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2014 کی انویسٹیگیشن ہوئی, یا 2018 کے الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں, 2018 کے الیکشن کی انویسٹیگیشن کی جا سکتی, اس کا بھی کر سکتے تھے, اس کر سکتے تھے نا. آپ اب پونے آج بھی کر سکتے ہیں, حکومت اپنی ہے. آپ نے کہا یہ تو ہم پھنس گئے, آج آپ پھنس گئے, آپ ایک کارنر میں ہیں, آپ کے اوپر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے, پریشر ڈالا جا رہا ہے, تو آپ نے کہا جی اس کی بھی ہوگی. اور پھر جو 2014 میں جائے گا وہ کہے گا 2010 میں بھی جائے. شجاع پاشا نے کیا تھا, اور جس طرح یہ 98 کی بات کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف, which means دو چیزیں. ایک آپ انویسٹیگیشن ہونا نہیں دینا چاہتے ہیں, اور اس لیے نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ خود پھنسیں گے. آپ نے پولیٹیکل پرپسز کے لیے دونوں ایونٹس کو یوز کیا ہے. جب فیکٹ سامنے آئیں گے جو آپ کو شاید پتا ہے, جو مجھے نہیں پتا, کاشف عباسی کو نہیں پتا, ان کو پتا ہے, تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے تو یہ پوری قوم کو کچھ اور بتایا. بتا جاوید لطیف صاحب. کاشف میں محمد زبیر صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, مگر آج میں تھوڑا سا گستاخی کرنے لگا ہوں. مجھے یہ بتائیں محمد زبیر صاحب کہ آپ آج بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, میں بھی کہتا ہوں بننا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے عمران خان کے لیے آپ کہتے ہیں 26 نومبر کو گولی چلی, اس پہ کمیشن دباؤ آئے گا, بنے گا. کسی کی پھانسی ہوتی ہے, جوڈیشل کمیشن کے لیے دباؤ نہیں آتا. کسی کو ہائی جیکر بنا دیا جاتا ہے اور ساری فیملی کو جس طرح اٹک قلعہ میں بند رکھا جاتا ہے, جوڈیشل کمیشن کے لیے دباؤ نہیں آتا. میں دونوں شخصیات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دونوں نے ایٹم کی بنیاد, ایک نے رکھی اور دوسرے نے تجربہ کر کے دکھایا. میں دونوں شخصیات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دونوں نے سرو کیا پاکستان کے لیے. میں نے دونوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کمیشن نہیں بنانا, معیشت یہ ویسے تو اس لیے بھی کر رہے ہیں. نہیں, رک جائیں. دنیا میری بات سنیں میاں صاحب, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے دیکھیں, میں نے آپ سے کاشف بالکل آپ ہی بولیں, کاشف سر آپ ہی بولیں, میں میرا اتنا سن لیں
میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ اس ملک میں سیاستدانوں کو کبھی ہائی جیکر بنایا گیا, کبھی دہشت گرد بنایا گیا, آپ ہی اب ان کو کہہ رہے ہیں عمران خان کو بیرونی ایجنٹ, آپ ہی محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی بیرونی ایجنٹ کہتے تھے, ملک کا سیکیورٹی رسک آپ لوگ کہتے تھے. میرا خیال ہے اسے آگے جانا شروع کرنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو. خیال ہے سن لیں سر, میری ایک بات سن لیں. لیکن دنیا آگے چلتی ہے سر, ہم اپنے آپ کو کیوں 1970, 78 اور 1998 تک محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تب نہیں بنا تھا اس لیے اب بھی نہیں بننا. کیا ہمیں آگے جانا ہے؟ کارگل کا کمیشن بننا تھا, آپ لوگ کہتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کارگل میں کمیشن بنے گا 99 کا. آپ حکومت میں آتے تو نہیں بناتے, بنائے نا, لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ کیا ہوا. یار ایک سیکنڈ کاشف, اب مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم جتنا آپ نے لیا اتنا مجھے دیں گے. میں نے 30 سیکنڈ لیے, 30 سیکنڈ آپ کیسے لگاؤں؟ چلے 30 سیکنڈ ہی دے دیں, آپ کی یہ بھی مہربانی ہے کہ اتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں. مگر میں کاشف صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ گنواتے ہیں نا 98, میں نہیں گنواتا, میں آگے آ جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کارگل پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ مارشل لگانے پہ ہم نے آرٹیکل 6 جس پہ لگایا اور آج تک اس کے ثمرات بھگت رہے ہیں. یہ آپ کو علم ہونا چاہیے, اور پھر آپ کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ میں 1998 کا کمیشن بنانے کی بات نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سی پیک, میں آج آن اوتھ بات کر رہا ہوں کہ جب سی پیک لانچ کرنا تھا, پروگرام شروع کرنا تھا, فائنل کرنا تھا ان سے ڈیل کو, تو نواز شریف کو بہت سے لوگوں نے روکا کہ آپ نے ایٹمی تجربہ کر کے جو بھگتا تھا یہ بھی بھگتیں گے. ٹھیک ہے مگر نواز سر, شریف آپ نے کہا پتہ ہے آپ کہ اس اتنا وقت بھگتے ہیں کہ پاکستان میں کے ایک اس مفاد کا میں جواب دے کیا, دوں کاشف, I lose track of- ایک سیکنڈ سر, میاں صاحب دیکھیں, میں نے آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا, آپ نے بڑی لمبی بات کی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, زبیر صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ سر میں نے جب آپ سے کہا کہ بالکل کارگل کا کمیشن بھی بنائیں, 2014 بھی, اس کے پیچھے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی نا جب جس کو لے کر آئی تھی دھرنے کو, اس کا بھی کمیشن بنائیں. جب آپ کو پرانے کمیشن کا وعدے یاد کراتے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں نا, ہم نے جب مارشل لا لگنے کے اوپر فیصلہ کیا تھا تو ہمارے ساتھ کیا ہوا. آپ زبیر صاحب, بڑا آسان کام ہے حکومت ان کی, 4, 5, 6 ڈفرنٹ کمیشنز بنا دیں. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر کمیشن نے, ایک ہی کمیشن نے سب فیصلے کرنے. بنائیں کمیشن, لوگوں کے سامنے سچ رکھیں پھر آہستہ آہستہ کہ کب کیا ہوا تھا اس ملک میں, تاکہ ہم اپنی تاریخ تو ٹھیک کریں. میں یہی کہہ رہا تھا کاشف, ابھی تو یہ امیڈیٹلی کہتے ہیں 2014 کا بنائیں. 2014 کا یہ بنائی نہیں, اعلان کر دینا وزیر اعظم کہ جی 3 کمیشن بنیں گے, 2 ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی اور ایک ہم بنانا چاہتے ہیں 2014 کا. ان کی ہمت نہیں ہے اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کی. یہ باتیں صرف کرتے پالیٹکس کے لیے, صرف پالیٹکس کے لیے, اور کسی وجہ سے نہیں. کہ چونکہ آپ نے ڈیلیوٹ کرنا, آپ نے ایک ایشو کو کہیں اور لے سن لیں, یہ بات آپ کہیں نا وزیر اعظم کے پاس کل جائیں اور کہیں, یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ میاں صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی زبیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے 26 نومبر کا اور 9 مئی کا کمیشن نہیں بنانا, تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر 2014 بھی اگر گھسا دیں گے تو تینوں کمیشن نہیں بنیں گے. دیٹس واٹ یو سیئنگ, کہ اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں بنا دینا بھائی, آپ حکومت میں ہیں, آپ کہیں 2014 کا کمیشن الگ بنے گا, وہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیسے دھرنا دیا گیا تھا, کون پلانرز تھے, کون ماسٹر مائنڈ تھے اس کے, وہ تمام چیزیں ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ وہ ٹی او اس قسم کے بنا دیں. اور آپ ساتھ میں کہیں کہ جی ہم 9 مئی کا بھی بنا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیمانڈ تھی, کیونکہ ہمیں کچھ نہیں چھپانا. ہم 26 نومبر کا بھی بنا رہے ہیں کیونکہ گولیاں تو ہم نے چلائی نہیں تھی, تو ہمیں کیا ڈر ہے, ہمیں کیا خوف ہے, اس لیے ہم وہ بھی بنا رہے ہیں. تینوں بنا دیں کمیشن. میاں صاحب, وزیر اعظم کے پاس میاں صاحب, میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی کمپلشن تھوڑی ہے کہ ایک ہی کمیشن نے اس ملک کی 70 سال کی تاریخ کے 444 جڑے واقعات ہیں سب کو انویسٹیگیٹ کرنا. آپ کی 2 چیزیں ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں, جو وہ 2 چاہتے ہیں وہ آپ وہ 2 کر دیں, 4 کے اوپر کمیشن بنا دیں کوئی. یار کاشف عباسی صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں یا محمد زبیر جو بات کر رہے ہیں, بات میں اتفاق کرتا ہوں دونوں سے. آپ یہ بھی کہیں ہم عقل کی بات کر رہے ہیں. میری بھی اپیل سن لیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تو آپ یہ کہنا ہم ڈرتے ہیں, یہ بھی مان لیں. یار میری بات تو سن لیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈر کی بات چھوڑ دیں. کیا اتنا کوئی با اختیار ہوتا ہے
2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت جو ہے، جماعت جو ہے، اپنے وقت کے پرائم منسٹر کو بے گناہ ہوتے ہوئے نہ بچا سکی، اور یہ حکومت جو جس کی آج آپ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، یہ اتحادیوں کے بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت ایک دن نہیں کھڑی رہ سکتی، آپ اسے یہ توقع کر رہے ہیں؟ نہ کریں یار، آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر ہاں چلو سانو شیر ہی کہی ہو، ایم کیو ایم کے بیساکھیوں پر نہیں ہے، ایم کیو ایم کو تو صرف ادھر سے ادھر اشارہ کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سر جن کی بیساکھیاں، بیساکھی غلط کوٹ کر رہے ہیں، بیساکھی کا قبلہ درست رکھیں سر۔ جب ہمارے پاس بیساکھیاں، جب ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی تب ہمارا خیال ہوتا ہے، تو جب بیساکھیاں ہیں دیکھیں میں آپ کو اپنی دلیری اور کمزوری کی 2 مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا مثال دے کے سمجھائیں، ہم اسکول میں پڑھتے ہوتے تھے۔ 2018 میں سلیکٹر تھا، سلیکٹڈ تھا، یہ باجوہ صاحب، یہ جنرل فیاض حمید صاحب تقریروں میں کہتے ہوتے تھے، اور سلیکٹر سلیکٹڈ تو ایک عام جملہ تھا۔ آج تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ظاہر آپ بینیفیشری بن گئے ہیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کی بیساکھیوں کی حکومت ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے سر حکومت اور اپوزیشن کا۔ اپوزیشن میں بندہ دلیر ہوتا ہے، جو دل کرتا ہے۔ کیوں زبیر صاحب اپوزیشن میں دلیری آ جاتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے میں تو سمجھ نہیں آتی نا۔ ہر بندہ دلیر ہوتا ہے۔ میں بھی کوئی بلوچستان سے کوئی آئے ہوئے تھے دوست، کہتے ہیں جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے بلوچستان کو حقوق دلوائیں گے، بلوچستان کے مسائل حل کریں گے، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ ہے، اور کہتے ہیں جب حکومت میں جاتے ہیں سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے کاشف، دیکھیں بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ حالانکہ یہ سب جو ڈر خوف سے پیچھے ہٹتے ہیں، پرنسپل جو سٹینڈ ہوتا ہے، جو آپ کو کرنا ہوتا ہے، حکمرانی میں آنے سے پہلے آپ لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، آپ جلسے کرتے ہیں کوئٹہ میں جا کے، اور مسنگ پرسن کے بچوں کو گود میں لے کے سب کو دکھاتے ہیں اور اپنے جذبات شو کرتے ہیں، اور ہوتے ہیں جذبات۔ لیکن اگر آپ حکومت میں آ کے اس خوف سے کہ اگر ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا تو ہماری حکومت کا تختہ ہو جائے گا، حکومت کا تو تختہ 70 سال کی تو تاریخ یہی ہے کہ تیسرا سال آپ بڑی مشکل سے پار کرتے ہیں۔ یہ کہہ دیں تختہ تو ہونا ہی ہے، تختہ تو ہونا ہی ہے، تختہ تو ہونا ہی ہے، تو پھر وہ کام کریں جو بہادری کے کام ہو۔ لوگ یاد کریں کہ ایک حکومت آئی تھی جنہوں نے اپنا ریزالٹ شو کیا تھا اور عوام کے لیے بات کی تھی، چاہے وہ بلوچستان کے حقوق تھے، چاہے وہ غریب لوگوں کے تھے، یا انٹیریئر سندھ میں جو غربت ہے اس کے، اور سر وہ کہہ رہے ہیں بہادری کی بات نہ کریں گے تو آپ نے کم حکومت بہادر نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ یہ مان جائیں نا، اگر بہادری کی بات کرتے ہیں اور بہادری دکھاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے اینا دیتے کسی نے بان آندی ہی نہیں، پھر ہمیں کبھی عدلیہ سے اور کبھی بندوقوں سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہمارا حشر ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں۔ ایک چیز میں ضرور کہوں گا اگر اجازت دیں تو، بریک کے بعد کر لیں سر، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اس کو ختم کر لیجیے گا، اسی جگہ سے بہادری جو دکھانے کا کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں شیر بان شیر، تو مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ کیوں حکومتوں میں شیر نہیں بن سکتے اور اپوزیشن میں سارے ببر شیر ہوتے ہیں، آخر کیوں؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ میاں صاحب اپوزیشن میں ببر شیر اور حکومت میں آ کے کیوں ڈھیر ہو جاتے ہیں لوگ، سیاستدان کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ دو ہیں کاشف عباسی صاحب۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا تھا کہ کارگل پہ کمیشن بنانے کا ہم کہتے رہے، نہ بنا سکے۔ آپ نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ عدلیہ بحال کروائیں گے، آپ نے کہا کہ پرویز مشرف پہ مقدمہ چلائیں گے، ان کا تو حشر یا جو کچھ ہم نے کیا وہ آپ کے سامنے۔ اب آ جائیں جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا، دوسرے لوگوں کا نام لیا، مگر آپ نے کیا کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس کیا تھی، جب حکومت میں ہوتے ہوئے آپ حقیقت سر ڈان لیکس پرانی بات ہے، وہ جنرل راحیل شریف کے دور کی بات ہے سر۔ اچھا بات تو سن لینا۔ پھر مشاہد اللہ کو کس طرح فارغ کیا جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں پرویز رشید کو کس طرح فارغ کیا جاتا ہے، پھر آپ 18 ماہ کی جو حکومت ہے اس میں جوید لطیف بغیر کوئی محکمے کے وزیر بنتا ہے، اور اس وقت کے پرائم منسٹر مجھے یہ کہتے ہیں کہ تیری اتھوں منظوری نہیں ہو رہی۔ مجھے یہ بتائیں یار، میں تو بڑی دفعہ میں نے پھر کہا کہ مینو کابینہ چ لین دی ضرورت ہی نہیں تانوں، مجھے باہر نکالیں۔ کہ میں نے اسحاق ڈار صاحب سے بھی 2-3 دفعہ کہا کہ نواز شریف صاحب ناراض ہو جائیں گے ریزائن کرنے سے۔ ویسے واقعی وزیر اعظم نے آپ کو کہا کہ آپ کی منظوری کوئی نہیں، قبولیت نہیں ہے اس وقت میاں جوید لطیف کی؟ یار
یار آپ کا پروگرام آن ایئر ہے، میں جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے یار کاشف عباسی بات کر رہا ہوں. آپ واحد آدمی تھے یا کسی اور کے ساتھ بھی یہ نظر شفقت اور یا یہ کسی اور پر بھی تھی؟ یہ شفقت میرے پہ ہی تھی، دوسرے کا تو مجھے علم نہیں ہے. اور یہ شفقت پھر 8 فروری 2024 کو بھی میرے پہ ہوئی. میں کیونکہ خود متاثر ہوں اس لیے میں نہیں کہتا کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر جو یعنی آپ نے بھی سبق سیکھ لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں متاثر ہوا ہوں تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ویسے اس قسم کی گلا نہیں کرنی چاہیے جس کا بعد میں آپ کو نقصان ہو سیاسی طور پر. لیکن یہ باتیں مجھے لیڈرشپ کی سمجھ آئی ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے، مگر میں یہ گستاخی بار بار آج بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی کریڈٹ گستاخی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، میں سر یہ آپ کا کریڈٹ، میں ہر چیز اپنی جگہ میں نے دیکھا ہے. کریڈٹ ان کو دینا چاہوں گا، میں بھی دینا چاہوں گا سر. میں بالکل آنیسٹلی یہ بات کر رہا ہوں کہ میاں جاوید لطیف صاحب ان ایشوز پہ ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں جو حکومت میں جا کے پارٹی کے باقی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن زبیر صاحب اس میں آپ کریڈٹ دیجیے گا. میں 1-2 جملے اور اس میں ایڈ کر دوں. جب کہا نا کہ کیوں حکومت میں سارے شیر ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ببر شیر ہوتے ہیں اور حکومت میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا میاں صاحب کہیں گے یار اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے، جیلوں میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم انہی کے ساتھ ڈیلے بنا کے جب حکومت بناتے ہیں اور فارم 47 کی حکومت بنتی ہے تو کس طرح ہم ان کے خلاف کو بات کر سکتے ہیں. میں نے کہا شاید یہ دلیل دیں گے اور یہ زیادہ بہتر اور صحیح دلیل بھی ہوگی. جی زبیر صاحب. جی ایک تو جاوید لطیف کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، جاوید لطیف آؤٹ سپوکن پولیٹیکل شخصیت رہے ہیں. اپنی پارٹی میں پہلے پارٹی میں بھی بولتے رہے زبیر صاحب، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا. آؤٹ سپوکن ان کے ظاہر ہے ان کو اختلاف تھا اس مفاہمتی بیانیے سے جو شہباز شریف کا تھا. اور شہباز شریف صاحب فار ہز اون لاجک، میں یہ ان کو بلیم نہیں کر رہا، ان کی اپنی منطق رہی ہے کہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس صحیح نہیں ہوتی تھی. تو جاوید لطیف صاحب ان کے کیمپ میں نہیں سمجھے جاتے تھے. تو مجھے تو انفیکٹ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں 3 لوگوں کو دوسرے دن یا تیسرے دن میٹنگ میں نہیں بلایا تھا، جس میں پرویز رشید، جاوید لطیف اور میں تھے. اور وہ اٹ واز ویری ویل نون کہ جی انہوں نے کہا جی آتے ہیں پھر بدمزگی ہوتی، باتیں کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں تو بلائیں نا. تو میں تو پرسنلی بہت سرپرائز ہوا تھا کہ جب ان کو حکومت کابینہ مل گیا تھا. لیکن آپ سرپرائز ہے کہ میاں صاحب کو پورٹ فولیو نہیں ملا سر؟ شہباز شریف صاحب نے اتنا سٹینڈ نہیں لیا ان کے لیے؟ نہیں اتنا سٹینڈ مجھے جو سمجھ آئی تھی جو اس وقت کہ جو میں تو ظاہر پارٹی میں تھا اس وقت کہ جی میاں نواز شریف ان کو پسند کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ظاہر بہت قربانیاں دی تھیں، جیل بھی کاٹی تھی، ان کے لیے نعرہ بلند کیا تھا، کنسسٹنٹلی آگے کھڑے تھے، مقابلہ کر رہے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب ان کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس پریشر میں آ کے انہوں نے شاید میاں نواز شریف کے پریشر میں آ کے کابینہ میں ان کو لے لیا تھا. لیکن انہوں نے کہا جی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اور جیسے آج انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کو اجازت بھی نہیں مل رہی تھی. سر یہ بھی ممکن ہے کہ اجازت مل بھی شاید جاتی، مطلب ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، کیا سسٹم ہے ہمارا. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ شہباز صاحب نے آپ ہی کو بیچ میں سے ٹانگیں کاٹ دی ہو ان کی کہ یار میں نے نہیں کیبنٹ میں لینا، یہ جو پہلے گلا جلاس کرتا ہے بعد جا کے کیبنٹ کرے گا. یہ بھی تو ممکن ہے. انہوں نے تو نہیں لینا تھا یہ تو، اگر شہباز صاحب کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے تو کبھی بھی نہیں ان کو لینا تھا. مطلب یہ کلیئرنس کا بہانہ کر کے کہ تاری کلیئرنس نہیں ہے وہ نہیں مان رہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی خواہش پوری کی ہو. یہ ویسا بھی ممکن ہے، بہانہ بھی ہو سکتا ہے، بہانہ بھی ہو سکتا ہے. میاں صاحب بہت بریفلی ویسے بالکل ممکن ہے اور ایسا شاید ہوا ہوگا. میاں صاحب کو یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ کو شہباز صاحب نے اپنی خواہش پہ باہر بٹھا دیا اور نام کسی اور کا لگا دیا ہو. دیکھیں کاشف عباسی صاحب، مجھے اس چیز کا تو کلیئر نہیں ہوں کہ کس کا بہانہ تھا یا کس کی خواہش تھی. جو انہوں نے مجھ سے کہا وہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد میں یہ ہمت نہیں رکھتا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کے سامنے کسی چیز کا انکار کروں. نہ اس وقت کرتا تھا، نہ آج کروں گا، نہ آئندہ کبھی کر سکوں گا، کیونکہ میں نواز شریف کو اس خطے کا، اس پاکستان کا آج بھی ایک بڑا آدمی اور ایک پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کی صلاحیت رکھنے والا شخص سمجھتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ اپنے پرایوں نے جو کچھ اپنے پرا نے، مطلب آپ بھائی کی بات کر رہے ہیں، منہ نکل گیا تھا اپنے پرا نے کچھ کر دیتا ہے. میاں صاحب آپ کے منہ سے نکل گئی ہے سچ بات. ہو سکتا ہے
میں ہو سکتا ہے کاشف عباسی صاحب کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر میری گل نہیں کر رہے, اگلے سمجھنے والے سمجھ گئے آپ کس کی بات کر رہے ہیں. تو میں اپنے پراواں دی گل کر رہے دیکھیں یہ نہیں, لیکن چلے یہ بات ٹھیک ہے, اس کے اوپر آگے چلتے سر. یہ ایک لمبی بحث ہے, کون بڑا ہے کون چھوٹا, کون اس ملک کو مسائل سے نکال. کاشف وہ نیب کا بھی ڈسکس کر لینا, نوٹیفیکیشن کا بتائیں سر. یہ آپ کیا خیال ہے اس کے بارے میں, نیب کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں؟ اتنی افسوسناک بات ہے پاکستان میں. ایک تو نیب جس طرح شاہد کاکا نباسی کہتے ہیں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آج وہ نوٹیفیکیشن کل جو انہوں نے ایشو کیا, یہ بتایا کہ جی ملک ریاض نے زمینوں پر زبردستی قبضہ کیا, اس پر بحریہ کے پروجیکٹس بنا دیے. مطلب 25 سال سے وہ پروجیکٹس 25 سال پہلے بھی بنے تھے, اس میں سب شریف امیر سب لوگ رہتے رہے ہیں. ساری حکومتیں آئیں, they were willing partners with ملک ریاض, ساری حکومتیں. جنرل مشرف کی لے لیں آپ, نواز شریف کی لے لیں آپ, زرداری صاحب کی لے لیں, شہباز شریف کی حکومت لے لیں. آج ایک دم سے نیب کو خیال آیا کہ یہ سارے قبضہ گروپ ہے. تو بھائی اگر قبضہ گروپ تھا تو آپ نے کیوں پہلے ان کے خلاف کیوں نہیں پہلے؟ سر سپریم کورٹ فیصلے دے چکی ہے ان کے خلاف, بڑا کلیئر ہے. اٹ از آل پولیٹیکل. شاملات کے فیصلے قاضی فائزہ صاحب نے فیصلہ دیا ہے. شخص کے پیچھے جانا ہے. ہاں اچھا, یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے وہ ایک علیحدہ بات ہے. فیصلے موجود ہیں کہ شاملات جو فارسٹ لینڈ کے اوپر کو لے کر بحریہ کے اندر دی گئی. مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ کہ اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے جس کی وجہ سے نیب اتنی ایکٹیو ہوئی بھی ہے. عمران خان کے پیچھے جانا ہے نا, عمران خان کے پیچھے جانا ہے. انہوں نے اپنے وزارتی بیان میں کہہ بھی دیا کہ میں گواہی نہیں دوں گا, اور سب پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ہی واز بینگ پریشرڈ کہ جی وہ عمران خان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی, وہ فارغ ہو جائیں گے, مطلب ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اب ان کو موقع مل گیا. اینڈ دی ادر تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو سے کاشف, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, ہاؤ کین نیب سٹ ہیئر اینڈ سے کہ آپ یو اے ای میں انویسٹمنٹ نہ کریں. ایک آپ کا دوست ملک ہے, اس میں ایک پروجیکٹ ہے, وہ ان کا کام ہے کہ جی ملک ریاض کو وہ اجازت دیتے ہیں نہیں اجازت دیتے. آپ یہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای میں انویسٹمنٹ نہ کریں, اور کس بیسس پر آپ نے کہا کہ منی لانڈرنگ تصور کی جائے گی؟ کس بیسس پر آپ نے کہا؟ بھائی میں امار میں کروں یا ملک ریاض کے پروجیکٹ میں کروں, مجھے منی لانڈرنگ تو کرنی نہیں. ایز لانگ ایز آپ کا پیسہ لیگل ہے, امار میں کروں تو صحیح ہے, لیکن ملک ریاض کے پروجیکٹ میں کروں تو منی لانڈرنگ. وہ کہتے ہیں سر, کہنا یہ چاہیے کہ ایز لانگ ایز آپ کا پیسہ لیگل ہے, اس پہ ٹیکس دیا گیا ہے, وہ پراپر چینل کے ذریعے باہر گیا ہے, ایگزیکٹلی, پھر کیا پرابلم ہے. لیکن یہ آپ کو یہ سیاسی بیان ہے. لیکن میاں صاحب کل میاں جویل لطیف صاحب, کل میاں صاحب کے خلاف بھی گواہیاں مانگی جائیں گی, کیونکہ یہ آپ کو پتا نا ون ہائیڈ پارک جو پلیس ہے وہ حسن نواز سے خریدی گئی تھی اور ڈبل پیسوں میں خریدی گئی تھی, جس کی وجہ سے خط لکھے گئے تھے. یہی ملک ریاض صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بڑے قریبی رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے سے گواہی لینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی گواہی ہے یا رولا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے با اثر لوگ جو ہوتے ہیں, کتنے طاقتور لوگ وقت کے جو ہوتے ہیں, سب کا حصہ نہیں ہوتا وہاں, اور سب کا نہیں, سوری بہت ساروں کا ہوتا ہے, کچھ کا نہیں بھی ہوتا, بہت سارے نوکریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ یہ جانتے, ہاں, اور کیا یہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے کس کس کو فائدہ پہنچایا, یا ملک ریاض صاحب کو یہاں سے نکالا کس نے؟ کیا یہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ اور بھی, آپ تو ایک ملک ریاض کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا, یہ تو زبان زد عام بات ہے کہ بہت سی اور ایسی جو بڑی گروپ تھے انہوں نے سرکاری زمینوں پہ آج بھی قبضے کیے ہوئے ہیں. کئیوں کے نیب میں پینڈنگ ہے کیس, اور کئیوں کو نیب پوچھتا نہیں ہے. بالکل ہر ایک کی سکروٹنی ہو, پکڑے. میں نے ایسے کہا کہ فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کے, جو شاملات زمین تھی یا جو فارسٹ لینڈ ہے اس پر فیصلے دیے گئے ہیں جو بحریہ ٹاؤن کی تھی. تو دیکھیں اس کو کسی نے اس وقت کچھ نہیں کیا, اور اب میرا خیال ہے وہ چلے, یہ عطا تارڑ صاحب پتہ نہیں کس کے کہنے میں بیان دے رہے ہیں, مجھے لگتا ہے ایک دن شاید بیان واپس لینے پڑیں گے. کوئکلی زبیر صاحب, میاں نواز شریف صاحب خیر ایک اور میاں صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا 8 فروری کو مسلم لیگ نون یوم سیاہ منائے گی جی, کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو. یہ میاں جاوید لطیف صاحب کی بات سن لے پہلے. یہ بلیک ڈے مناتے ہیں 8 فروری کو, ہم تو خود بلیک ڈے منانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں 8 فروری کو. ہمارا بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, یہ بھی
سر یہ کیا ہوا ہے؟ کتنا آپ نے 2/3 اکثریت ختم کی مسلم لیگ نون کی. کتنے افسوس کی بات ہے زبیر صاحب. مطلب جس نے چوری کی، جس نے ڈکیتی کی، دیکھیں میں جاوید لطیف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا، ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ کیا رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جنرلی پورا پاکستان متفق ہے، رولنگ پارٹی متفق ہے. کل میں نے انٹرویو کی کلپ دیکھے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے، جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان سب سے زیادہ پاپولر ہیں اور وہ 2/3 سے بھی اوپر لے کے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جی جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. بٹ یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ گن پوائنٹ پر فارم 47 بنا کے آپ زبردستی ہٹ درمی کر کے آپ حکومت بنا لیں. وہ اللہ تعالیٰ کا لفظ منہ سے نکل کی یوم سیاہ منانے کے لیے، تو میرا خیال ہے ساری دنیا ہنسے گی یار. مطلب خدا کے لیے اب اتنا بنا کریں نا. ایک تو آپ نے ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، زبردستی حکومت لے لی، زبردستی بیٹھ گئے. بائی دا وے میاں جاوید لطیف بھی یہ کہتے ہیں زبردستی بٹھایا گیا، تو زبردستی اتنے معصوم تھے زبردستی بیٹھ گئے. باوجود اس کے کہ مینڈیٹ نہیں تھا. مفتاح اسماعیل 16 سیٹیں کہتا ہے، 18 کہہ رہے ہیں، اس سے تو زیادہ کہہ رہے تھے مفتاح صاحب کہتے کہ کراچی سے تو بہت زیادہ. اچھا ٹوٹل 18 یا 20 وہ کہتا ہے کراچی کی، سوری ہاں 16 کہیں. وہ تو میاں صاحب سے بھی آپ اکیلے میں پوچھیں گے. میاں صاحب بھی آپ کو یہ شاید بتا دیں کہ کتنی سیٹیں تھیں. میاں صاحب کوئکلی بتائیں، اب آپ بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے یا ویسی منہ سے نکل گیا تھا؟ نہیں، میں بالکل سوچ کے بات کرنے والا ہوں. 8 فروری کو ہم شیخوپورہ میں یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور ارے شیخوپورہ کی حد تک منا رہے ہیں نا. بات کرتے تھے. میں دیکھیں میری بات، یہ جو میں بات کر رہا ہوں 180 ایچ جا کے منائے نا. کوئی جماعت کا فیصلہ سر وہ ایسے ویسے یاسمین راشد صاحب اور میاں نواز شریف والی سیٹ کے اوپر بھی ایک یوم سیاہ ہونا چاہیے. وہ میرے خیال ہے یاسمین راشد صاحب منائیں گے. نہیں، مانسہرے میں بھی ہونا چاہیے، لاہور میں بھی ہونا چاہیے. ساڑھے خلاف بھی ہوئے گا، دو ہی جگہ چوری ہوا ہے وہاں ہونا چاہیے. نہیں میری عرض سن، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. کاشف سر مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لیں. آپ کی خواہش کوئکلی بتا دیں سر. میری بالکل خواہش نہیں سر. میں تو کہتا ہوں، میں تو آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں پروگرام میں، آپ میاں صاحب کے دونوں حلقوں کا آڈٹ کرا دیں. آپ کی حکومت ہے، 2 حلقوں کا آڈٹ کرانا ہے، دونوں میاں صاحب کے حلقوں کا آڈٹ کرا دیں. میری گزارش سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے دونوں حلقوں کا بھی آڈٹ کروا لیں، اور جہاں نہیں ہوگا، ہوا ہے، جہاں فیض یاب ہوئے ہیں، فیض امید کے لوگ کیوں بروانے کے چکر میں سر وہ میاں صاحب کو خوش سکون سے نہیں دیکھ سکتے. میاں جلیل لطیف صاحب وہ چاہتے ہیں میاں صاحب ٹینشن میں ہو جب تک آڈٹ ہو. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک لے لوں. آپ کا فیض امید والا آرگومنٹ بھی آ گیا، پر وہ اگلا کسٹڈی میں. مکمل ہونے دیں. جی میری بات مکمل ہونے دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جاوید لطیف کو آپ کوٹ کرتے ہیں تو آپ فواد چودھری کو بھی کوٹ کریں، آپ شہزاد اکبر کو بھی کوٹ کریں. وہ تو آج بھی کھڑے ہیں نا اس سائیڈ پہ ہی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے، انہوں نے ان کو گارنٹی دی اور ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جتوایا گیا. یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں. اگر میں کہہ رہا ہوں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہوگا. دوبارہ بتاتا ہوں، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے لوگوں، فواد کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے تھے اور کہا تھا ہمیں کیمپین کر لینے دیں، بعد میں دیکھ لیں گے، جو کہو گے اسی کر لیں گے. وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بہرحال ہو سکتا ہے جو بھی جس نے غلط کیا ہے، جس کو غلط جتایا سر اس کو گھر بھیجیں، ٹریبونلز بنائیں، آنسٹ ٹریبونلز بنائیں، سب کو گھر بھیجیں. بریک لیتے ہیں ناظرین، یہ بات واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام پھر اسی نقطے پہ ختم کروں گا جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اصول نظام بنانے کی بات کرتے ہیں. ہم بریک سے پہلے بات کریں، جب تک شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے جو بنیاد ہے جمہوریت کی، یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. بے شک بنا دیں، اور حکومت اپنی ہے، آڈٹ کر لیں. جس کو شک ہے کسی بھی حلقے پر، ہر حلقہ کھول دیں. جس حلقے پہ شک ہے اس کو آڈٹ کریں. میاں صاحب کو سے شروع کر لیں، باقی جس پہ آپ چاہتے ہیں، تاکہ نظام ٹھیک ہو. پتہ لگے کہ جو پروسیس ہے اس میں خرابیاں کس جگہ پر ہوئیں اور کیسے ہوئیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.